ٹی ایل پی کے ٹویٹر آفیشیل اکاؤنٹ سے کسی بھی ٹرینڈ کا اعلان ہوتا ہے تو وہ ایک چند منٹوں میں وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے کیا اور یہ مقبول جان نے تو وہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کہ ہم کیا کریں، سوشل میڈیا سے گزارش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو تحریک لبیک ہے، جو ٹی ایل پی ہے، وہ سب سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ پی ڈی ایم اب حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے، پی ڈی ایم سمجھتی ہے ہمارے لیے حکومت بہت بڑا مسئلہ ہے، عمران خان بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ٹی ایل پی تحریک لبیک سب کے لیے ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کے پاس جو مین پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ پاکستان کا جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا، مین سٹریم میڈیا ہے، اس نے ہمیشہ ہی ٹی ایل پی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں وہ خود ایک لبرل مائنڈڈ آدمی ہیں، وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ٹی ایل پی کی تشہیر ہو۔ دوسرا، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں پیمرا کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، تو ٹی ایل پی کو جو پاکستان کا مین میڈیا ہے وہ بالکل کوریج نہیں دیتا ہے، جس سے ہمیشہ سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی تحفظات تھے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ بھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب خادم حسین رضوی صاحب نے وفات پائی ہے تو اس ٹائم سے میرا اپنا جو پرسنل فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ بھی بلاک ہے۔ تو جو بھی آدمی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی کوئی پوسٹ شیئر کرتا تھا، کوئی اس کے پکچر وغیرہ، تو وہ بلاک کر دیتے تھے 3 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے وہ بند کر دیتے تھے۔ میرا اپنا خود فیس بک اکاؤنٹ بند ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے ایک میڈیا والے نے جب موجودہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں علامہ سعد رضوی صاحب، اس کے اوپر ایک سوال کیا کہ فیس بک اکاؤنٹ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ ادارے ہیں، پاکستانی اداروں کی طرف یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے جتنے آفیشیل جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ان کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب نے اس بات کی کوئی تصدیق یا تردید تو نہیں کی، اس نے یہی کہا ہے کہ ہم کیا کریں، سوشل میڈیا سے گزارش کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، تو اللہ کی ذات خود ہی ہمارے لیے رستے بنائے گا۔ کتنا زبردست اور خوبصورت بیان دیا سعد رضوی صاحب نے۔ حالانکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو دوسرے لوگوں کا نعرہ تھا، جب بھی تقریر کرتا ہے عمران خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب قانون سازی کی بات آتی ہے تو کبھی بولتا ہے کہ یورپ اس کو پسند نہیں کرے گا، کبھی بولتا ہے یورپی یونین کی طرف سے اس کے اوپر تحفظات ہیں، کبھی کیا بولتا ہے کبھی کیا بولتا ہے، لیکن نعرہ وہ لگاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرانس کے سفیر کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی ہمارے ان کے ساتھ تجارتی معاملات ہیں، ہم اس کے سفیر کو باہر نہیں نکال سکتے، لیکن اس کی زبان پہ نام ایاک نعبد و ایاک نستعین کا رہتا ہے۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب نے بہت اچھا بیان دیا، وہ بولتا ہے ہم اس سے کوئی پریشان نہیں ہے، ہم کو ان کے سوشل میڈیا کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ گورنمنٹ ایسا کر کیوں رہی ہے؟ گورنمنٹ ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ جب بھی ٹی ایل پی کے ٹویٹر آفیشیل اکاؤنٹ سے کسی بھی ٹرینڈ کا اعلان ہوتا ہے تو وہ ایک چند منٹوں میں وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ بہت سارے واقعوں میں ایسا ہوا ہے۔ ابھی حالیہ میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ فرانس سے تجارت اسلام سے بغاوت ہے، تو یہ منٹوں میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ تو اس میں ایک تو گورنمنٹ پریشان ہو رہی ہے، ایک جو جتنے یہ سوشل میڈیا کے وہ ہیں وہ بھی اس چیز سے زیادہ ہوا ہے کہ یار یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا لوگ ہیں، لیکن ان کو ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا جو کنٹرولر ہیں ان کو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کیوں پاپولرٹی مل رہی ہے، یا سعد رضوی صاحب کو، یا کسی دوسرے کنٹری کے کسی بھی تحریک کا، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پریشانی ہوتی ہے اپنے ملک کے غداروں سے، اپنے پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ تو میں ہر ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی کوئی بھی بات ہو،
آپ لوگوں کو معلوم ہے جب آسیہ ملونہ والا کیس ہوا تھا تو بلاول زرداری اور شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا بولا تھا؟ خان صاحب قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سب بے شرم لوگ ہیں، یہ سب بے غیرت لوگ ہیں۔ جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ باقی دوسرا الگ ایشو پہ اپنے ساتھ یہ انہوں نے لڑائی بنائی ہوئی ہے، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو اس ٹاپ ٹرینڈ میں علامہ سعد رضوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے کہا ہے کہ بھئی دو قومی نظریہ در حقیقت اسلام عقائد و اعمال کا نام ہے، جو علامہ محمد علی جناح بانی پاکستان نے ایک نظریہ دیا تھا۔ وہ قرآن اور سنت کو بھی وہ اس ملک کا قانون سمجھتے ہیں، آئین سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس کے ٹویٹ کے بعد جو ٹویٹ کیا اور یہ مقبول جان نے، تو وہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، خاص کر جو حکومتی لوگ ہیں ان کو بالکل ہضم نہیں ہوا۔ تو سعد رضوی صاحب کے ٹویٹ کے فوراً بعد جو اور یہ مقبول جان نے ٹویٹ کیا ہے، وہ بہت زبر ٹویٹ کیا ہے۔ وہ بولتا ہے گیدڑوں کی حکومت اتنے تک قائم رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آتے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ایل پی والے شیر ہیں، لیکن حکومت یہ سمجھتی نہیں ہے۔ حکومت آخر اتنی ٹی ایل پی سے کیوں جلتی ہے، کیوں ان کو پریشانی ہے ٹی ایل پی سے؟ کیونکہ اس کی پاپولیرٹی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں بغاوت نہیں ہے، اس میں کچھ دکھاوا نہیں ہے، اس میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس میں نعرے نہیں ہیں۔ وہ جیسا باہر ہے ایسی ہی اندر ہے۔ لیکن جتنے عمران خان صاحب کے یا جتنے اپوزیشن کے نعرے ہیں وہ سب کھوکھلے ہیں، وہ عوام کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہیں۔ تو دوستو یہ بات چل رہی ہے سوشل میڈیا میں کہ جو ٹی ایل پی کے آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بات چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کو اس چیز پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا تو انشاءاللہ ہمارا تو بھروسہ رب پروردگار کی طرح ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ ہم کسی دھرنے میں جا رہے تھے، کس جلوس کی شکل میں جا رہے تھے، تو ہم نے کچھ گاڑیوں کو ان کے جو پٹرول تھے ان کا فیول کا بل دینا تھا۔ تو میرے پاس آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ بھئی بابا صاحب بھئی 3 لاکھ روپیہ ضرورت ہے جو ہم نے پے کرنا ہے پٹرول پمپ مالکان کو۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیا کہتے ہیں، اس نے کہا بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ انتظام کر لے گا، نو پرابلم۔ تو یقین مانو کہ بابا خادم حسین رضوی صاحب کہتے تھے کہ 10 منٹ نہیں گزرے کہ ایک آدمی آیا، اس نے 3 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں رکھے۔ تو میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ بھئی یہ کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا جی 3 لاکھ روپے۔ تو بولتے اسی طرح وہ میں 3 لاکھ روپیہ ادھر دے دیے۔ تو ہم کو کچھ پریشانی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا بائیکاٹ ہو جائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، خدا کی قسم اگر جیسا کہ دوسری سیاسی پارٹیوں کو، خاص کر پی ٹی آئی کو، جو 126 دن میڈیا نے کوریج دی، میڈیا نے اس کو سپورٹ کیا، اگر اسی طرح نہیں صرف اس کا 50% بھی اگر وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتی تو آج پاکستان کی حکمران جماعت ٹی ایل پی ہوتی اور پاکستان میں انشاءاللہ اسلامی قانون ہوتا۔ لیکن یہ نہیں چاہتے۔ دیکھو میں یہ قسم تو اٹھاتا ہوں، بار بار اٹھاتا ہوں، لیکن یقین کرو کہ میں بڑے دل سے یہ کہہ رہا ہوں اور بڑے مثال گل نہیں ہے کہ یقین سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے سوائے ٹی ایل پی کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ پاکستان میں اسلامی قوانین نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہو۔ لیکن خدا کی قسم ہے اگر پاکستان میں آج ہی ریفرنڈم ہو جائے اسلامی قانون کے حوالے سے تو مجھے یقین ہے کہ 90% جو عوام ہے وہ اسلامی قوانین کے حق میں ووٹ کریں گے، لیکن گورنمنٹ نہیں کرتے۔ یہی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کو دیکھ لو، اس جنازے سے گورنمنٹ کو، جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ لیکن پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں، جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، جن کے وعدوں پہ، جن کے نعروں پہ ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے۔ تو ٹی ایل پی اس لیے حکومت کے لیے پریشانی ہے کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہو، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں اسلامی قانون ہوگا
اور ہم انشاءاللہ اپنی اسٹرگل مرتے دم تک جاری رکھیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو کامیابی دے گا. تو دوستو آپ اپنا حوصلہ رکھنا. یہ ٹویٹر اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ہم محتاج نہیں ہیں. جو حق ہوتا ہے وہ نکل کے رہتا ہے, ٹھیک ہے, حق سامنے آ کے رہتا ہے, تو ہم کو اس سے پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسا کوئی مسئلہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے, لیکن یہ بات چل رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تو دوستو اپنا بھی خیال رکھنا, اپنے دوستوں کا خیال رکھنا, اپنی تحریک کا خیال رکھنا, میرے چینل کا بھی خیال رکھنا. اللہ حافظ.